आपका होस्ट हफीजुल्ला रंधावा। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे इस पहले शो में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो सिंध की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, द नन अदर दैन सर इम्तियाज़ अली कालू साहब। हमने उनको दावत दी है हमारे साथ आएँ और हमारे साथ गुफ्तगू करें और कुछ सवालात में हम उनसे उनके थॉट्स के बारे में, उनकी सोच के बारे में जानेंगे। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं बगैर किसी ताख़ीर के हमारे पहले मेहमान के साथ, जनाब इम्तियाज़ अली कालू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमने आपको दावत दी, आपने हमारी दावत कबूल की। बावजूद इस चीज़ के कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। इसके लिए मैं, हमारा ये चैनल आपका शुक्रगुजार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बहुत शुक्रिया आप लोगों का, BNR न्यूज़ का, कि जिन्होंने हमें आज दावत दी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और बड़ी अच्छी खुशी हुई कि छोटे से शहर में आप लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है और गरीब आदमी की आवाज़ बने। जी सर, ये आपका बड़ापन है। सर, बगैर किसी ताख़ीर के आपसे, आपका वक्त कीमती है, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ मुख्तसर करके बताएं कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। आप एक कामयाब समाजी शख्सियत हैं, एक कारोबारी शख्सियत हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के कुछ मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में कुछ रोशनी डालें, शुरुआत से बताएं, मिड बताएं, और फिर अब ज़िंदगी कैसी गुजरेगी बताइए सर। आज आप बड़ी तैयारी के साथ आए, तो मैं तो कोई तैयारी के साथ सर, आप शख्सियत ऐसी हैं, तैयारी के साथ आना पड़ा। ठीक है, एनीवे, बस हमारा तो बहुत छोटा सा तारुफ है। मेरा नाम इम्तियाज़ अली कालू है और जट बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। और यहीं पंजाब से मेरे दादा जो थे वो माइग्रेट करके यहाँ सिंध में आबाद हुए थे। उसके बाद मेरी पैदाइश जो है वो यहाँ सिंध की है, और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास सिंध। और अल्लाह के फजल से आपको पता है कि पहले ना तो इतना अच्छी एजुकेशन होती थी, अगर होती थी तो बहुत, हम गरीब आदमी के लिए बड़ी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी। तो तालीम हासिल करने के बाद थोड़ी सी रह भी गई, वो रह इसलिए गई कि फिनांस का बड़ा इशू होता था, और हमारे वालिदैन वगैरह जो थे वो भी ज़मीन के खेती बाड़ी का काम करते थे। एक्चुअल हम ज़मींदार लोग थे, ज़मीनें चलाने वाले, हल चलाने वाले। तो मैंने आगे नहीं पढ़ सका, ज़्यादा नहीं पढ़ सका, इस वजह से करके अपना काम शुरू किया। यही कोट गुलाम मोहम्मद शहर में, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास का एक शहर है। काफ़ी लोग जो मुझे कोट गुलाम मोहम्मद के एरिए में या डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास के एरिए में जो जानते हैं, उनको पता है मैंने ये काम एक मज़दूर की हैसियत से स्टार्ट किया। और वो सफ़र यूँ ही करते हुए फिर मैं ट्रक ड्राइवर बन गया, और काफ़ी मुश्किल कठिन वक़्त के अंदर ट्रक ड्राइवरी की, और उसी के साथ उसी ट्रक के ऊपर मजदूरी भी की। और अल्लाह पाक ने मदद की, और उसी हवाले से मैं पहले 4 आने का पार्टनर, फिर 8 आने का पार्टनर, 50%, 8 आने का मुराद 50%, फिर पूरी एक ट्रक लिया, उसके बाद 2 ट्रक लिए। वो करने के बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था। चाइनीज़ कंपनी एज ए ठेकेदार आए थे, जो LBOD का प्रोजेक्ट कहलाता था। LBOD में ये सेम नाले वगैरह जो बनाते थे। मुझे उसमें जॉब मिल गई, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे जॉब दिलाई। उसमें जब जॉब दिलाई तो काम मैंने वहाँ पे भी मेहनत से किया, दूसरे लोग भी भर्ती हुए थे, मैं एज ए ड्राइवर गया था। फिर जब उन्होंने, चाइनीज़ ने मेरा काम देखा, यहीं उन्होंने एज ए फोरमैन मुझे साइड इंचार्ज रखा। पर डायरेक्टर साहब ने जब देखा तो उन्होंने मुझे कराची बुला लिया। कराची बुलाने के बाद मेरे को उन्होंने चाइनीज़ ज़बान सिखाई। सबसे पहले काम जो उन्होंने किया, मुझे चाइनीज़ ज़बान सिखाई, और मुझे चाइनीज़ बड़ी अच्छी तरह आती है। और उसी ज़बान की बेस के ऊपर उन्होंने कोई 10 साल के अंदर मेरी प्रमोशन करते कराते उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर बनाया। जो डिप्टी डायरेक्टर, अलग मेहरबानी से पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा हूँ जिसको डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे उन्होंने चाइनीज़ ने रखा। वरना चाइनीज़ कौम तो ऐसी है जो तस्लीम ही नहीं करती अपने आप के खिलाफ किसी को, आपने देखा है। तो वो किया, वो करने के बाद आज अल्लाह की मेहरबानी से मेरी अपनी इम्तियाज़ एंड को के नाम से कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। और इसी तरह मैं प्रायोरिटी यही रखता हूँ कि कोई बंदा भी आए, वो कोई ज़ात पात नहीं, कोई हसब नसब नहीं, जो बंदा मेहनत करना चाहता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिंधी है, चाहे पंजाबी है, चाहे पठान है, कोई बंदा भी है, उसके काम की बेसिस, काम की बेसिस जो मेरे पास काम करना चाहता है और अच्छा काम करता है, मैंने भी वही स्टाइल रखा हुआ है।
اور میرے ساتھ جو بندے کام کر رہے تھے آج اللہ کی مہربانی سے بہت اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. کئی اپنا کام کر رہے ہیں کئی لوگ, اور یہی میرا شروع سے لے کے وہی موٹو ہے جو میں خود کرتا رہا ہوں, آگے بھی لوگوں کو اسی طرح سکھاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا سر, دوسرا میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ اپنی برادری کے بارے میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ہر کام میں, ان کی فلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. جی. تو سر اس کے پیچھے کیا ایک چیز ہے؟ میں نے دیکھا کہ لوگ اگر کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایکسیس نہیں رہتا ان تک, وہ وقت ہی نہیں دیتے اپنا مسائل حل کرانا بڑی دور کی بات ہے. آپ اسپیشلی سب کے لیے بٹ اسپیشلی اپنی برادری کے لیے آپ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کسی کو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے. کیا چیز آپ کو پش کرتی ہے کہ بھائی میں نے یہ ان کے لیے کرنا ہے کچھ؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم لوگ اس بیکورڈ ایریا میں رہتے ہیں. کوٹ غلام محمد ایک چھوٹا سا شہر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اپنی برادری کا اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہر بندے کو ایک اپنا خیال کرنا چاہیے. جس برادری کا ہے, جس قوم کا ہے, اس کو ہر بندے کو اپنے قوم کا بھی خیال کرنا چاہیے, اور ایز اے انسانیت کے ناطے دوسری قوموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جب آپ دوسری قوموں کا خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوتا ہے. ایز اے انسانیت کرتے رہو گے تو ہوتا رہتا ہے. باقی رہا برادری کا معاملہ, برادری کا اللہ کی مہربانی سے ہماری ایک تنظیم کراچی میں انجمن جٹاں کے حوالے سے, اس میں عہدے دار نہیں ہوں کسی قسم کا بھی, پر ہم اس میں فاؤنڈر والے حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے 4-5 لوگ ہیں, ہم لوگ اس میں سیٹ کر کے چلاتے ہیں اور بڑے طریقے سے. اس کے علاوہ میں جیسے ہماری کالم برادری ہے, کالم برادری نے بڑا زور لگایا مجھے. حالانکہ پنجاب کے اندر اس کی ووٹنگ ہوتی ہے, پنجاب کے اندر اس کا صدر بنتا ہے یا سردار بنتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی مجھے انہوں نے صوبہ سندھ کا پریزیڈنٹ بنایا ہے. تو وہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی برادری کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی, پر زیادہ تر پہلی پرائرٹی اپنی برادری کو دیتے ہیں. کوئی بیوہ ہے, اس کی جو مدد ہو سکے وہ کرنی ہے. تعلیم میں کوئی بچہ اچھا پڑھتا ہے, اس کے لیے جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جیسے صحت کا معاملہ ہے, کوئی بندہ ہاسپٹل جاتا ہے پر افورڈ نہیں کر پاتا, اس کے پیچھے کرتے ہیں. ہمارے لنکس ہیں, دوست ہیں ہمارے, جیوی ہیں, آپس میں ہم لوگ مل کے کرتے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے زیادہ پرائرٹی اپنی برادری کو دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی چل کے آئے, ہمارا تو یہ منشور ہے کہ مدد کرو, ہر بندے کی جتنا ہو سکے وہ مدد کرو. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کرتے رہو گے تو اس سے آپ کمی آئے گی, آپ کے رزق میں کمی آئے گی, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ کر کے دیکھو, آپ کو ذہنی سکون ملے گا, رات کو بغیر گولی کھائے نیند آئے گی. یہ میرا تو یہ کہنا ہے. راولپنڈی ویمن چیمبر آپ کے لیے ورثہ نمائش لا رہا ہے, جہاں آپ اپنے گھر کے کھانے, کپڑے, زیورات اور دیگر بہت سی اشیاء کی نمائش کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اس تقریب میں شرکت کرنے اور کاروباری نیٹ ورکنگ کے فوائد سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہیں. راولپنڈی کے ساتھ ابھی اپنا سٹال بک کیجیے. ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنی جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے بکنگ کے بارے میں ابھی فون اٹھائیے اور کال کیجیے 0311519696 0300-833-7701 پر رابطہ کیجیے. راولپنڈی. دیٹس ویری گڈ سر, آپ کے ساتھ باتیں کر کے تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, اور لیکن آپ کا وقت قیمتی ہے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. آخری سوال میرا آپ سے, حلقے کی خدمات کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ حلقے کی خدمات کے بارے میں یہ ہے کہ میرا دروازہ اور میرا فون 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. میں اگر کراچی ہوں تو بھی, میں اگر اپنے گاؤں میں ہوں تو بھی. کوئی عام بندہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے, چاہے وہ آپ کو جانتا ہے نہیں جانتا؟ نہیں, میرے کو جانتے بھی نہیں ہوتے, کافی لوگ نہیں جانتے ہیں, میں بھی نہیں جانتا ہوتا. آتے ہیں لوگ, نمبر میں نے بولا ہوا ہے باقاعدہ اپنے ملازموں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے دوستوں کو, جن کے پاس نمبر ہوتا ہے. میں نے بولا کوئی بندہ بھی اگر میرا نمبر مانگتا ہے تو ان کو دے دو. میرا اگر کراچی میں ٹریفک چلان ہوتا ہے آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ ٹریفک چلان ہونا, دیکھو وہ آپ اگر قانون میں ہوگے تو انشاءاللہ. میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. نہیں, اگر آپ کرو گے تو ہم انشاءاللہ رابطہ بھی کر لیں گے, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ حلقے کے حوالے سے اللہ کی مہربانی سے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے, کسی بھی برادری سے جا کے پوچھیں گے تو وہ انشاءاللہ اچھے لفظوں میں ہی کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ وہ نہیں ہے, قوم پرستی والا معاملہ نہیں ہے. ہم سندھ میں رہتے ہیں اور سندھ میں جتنی بھی برادری رہتی ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور مل کے چلنا چاہتے ہیں. جس طرح پیچھے ابھی 2022 والا فلڈ آیا تھا, تو 2022 والے فلڈ میں
اللہ کی مہربانی سے ہم نے جتنا ہو سکا میں نے اپنی گاڑیاں ساری فری میں دی, اپنا ذاتی ڈیزل ڈالا, اپنے ذاتی خرچ پہ اپنی ذاتی بلڈنگ استعمال کی, ساری چیزیں جو کر سکتے تھے ہم کی. اس کے علاوہ ہم خاص کر کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جناب ابرار الحق صاحب کے, جنہوں نے سہارا لائف ٹرسٹ کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی, چاہے وہ کمبل ہو, چاہے راشن ہو, چاہے کپڑے ہوں. اس کے علاوہ بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے ہمارے علاقے میں کیا ہے. تقریباً 200 گھر ہم نے بنا کے دیے ہیں, جن کے گھر گر گئے تھے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, غریب لوگ تھے, ان کو 200 گھر خالی اس ڈسٹرکٹ میرپور خاص میں دیے. اسی طرح 1000 سے اوپر انہوں نے پورے سندھ میں بانٹے ہیں. وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, مقیم ہیں, لوگ رہائش پذیر ہیں, ان کو ہینڈ اوور کر دیے گئے. اچھا جی ہاں, ان کو ہینڈ اوور کر دیے گئے. ابھی سال ہونے والا ہے اس بات کو. اور بہت اچھا کام کیا. حالانکہ ابرار الحق صاحب کا یہاں کون سا ان کا ووٹ بیلنس ہے یا انہوں نے ووٹ لینا یا وہ سیاسی بندہ ہے, نہیں, بالکل نہیں. انہوں کے بھی اچھے دوست ہیں, وہ جا کے فنڈ لے کے آتے ہیں, باہر ملک کو جاتے ہیں, وہاں سے جا کے فنڈ آتے ہیں ان کو کافی. اور ناروال میں انہوں نے بہت بڑا اچھا اسپتال کا کام کیا ہے, وہاں آپ جا کے دیکھیں, ہم لائک کرتے ہیں ان کو. باقی اپنے علاقے کے لوگ بھی ہمارے کافی اچھا کام کرتے ہیں. جس طرح یہاں آنکھوں کا ہاسپٹل ہے, ہمارے مرحوم دوست چیئرمین یونس خان, انہوں نے 1 ایکڑ زمین دی تھی. اس کے ساتھ یہاں پہ آپ بندہ, آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس سے بھی انٹرویو لیجئے گا. بالکل سادہ آدمی ہے بیچارہ, چپل میں چلنے والا آدمی ہے, پر وہ بھی ہماری طرح بڑا محنتی ہے. اس نے بڑی محنت کی. حنیف خان اس کا نام ہے, حنیف خان قائم خانی اس کا نام ہے. اور اس نے بڑے اچھا ہاسپٹل ایک بنایا ہے. اور پہلے تو آتے تھے ڈاکٹر صاحب حضرات میرے پاس ہی رکتے تھے, تو مختلف ٹائموں میں کیمپ لگتے تھے. ابھی انشاءاللہ وہ بڑی جلدی ودن منتھ وہ ہاسپٹل پراپر جو ہے وہ یہاں پورے علاقے غلام میں فری آف کاسٹ علاج آنکھوں کا اسپتال جو فری چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا مزہ آیا. سر آپ نے انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ آپ کو چائنیز زبان آتی ہے. جی سر, اگر آپ چائنیز میں کہہ دیں کہ BRN نیوز کی آواز, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اگر آپ BR نیوز تھے ہاؤ ہندی میں لائے ہوں میں دیفا سے شیشے نہیں میرا. کیا بات. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان امتیاز علی کالوں صاحب. مجھے ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے بہت اچھا لگا, بہت مستفید ہوا میں. مجھے یقین ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. آپ دیکھ رہے تھے پاور ٹاکس حفیظ اللہ کے ساتھ, اونلی آن BRN نیوز. BRN نیوز, حق کی آواز. تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہے. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو.